مسلح افواج کسی بھی ملک، گروہ یا گروپ کو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ نواز شریف کے پھر سے آرمی پر اور پاکستان کے دیگر اداروں پر تابڑ توڑ اور سخت حملے، یہ سب سنیں گے آپ اس ولاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اس بیان پر کہ مسلح افواج ملک میں کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی قوت کو یا کسی بھی دوسرے ملک کو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو میں یہاں نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ کیا ابھی پاکستان اور عدم استحکام کا شکار ہونا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جہاں 6% گروتھ پر جا رہی تھی آج 0.6% پر ہے۔ پاکستان کی صنعت اس وقت پورے فیصل آباد کی جو صنعتیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ کسان اس وقت سڑکوں پر ہے کیونکہ مہنگی بجلی، مہنگی کھادیں انہیں بالکل وارہ نہیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا فصل بو کر آپ تک پہنچائیں، تو کسان دوسری بار تیسری بار سڑکوں پر ہے۔ تو کیا ابھی ملک نے کسی اور عدم استحکام کا شکار ہونا ہے کہ غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے؟ غریب کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ غریب کے ہاتھ میں جب بجلی کا بل آتا ہے تو وہ اس بل کو دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے کہ جو بل 3-4 ہزار روپے، 2,000 روپے، 1,500 روپے آتا تھا وہ اب 15 سے 20 ہزار روپیہ آ رہا ہے۔ میں کل ایک سرکاری ہاسپٹل کے MS کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اچانک سے جو ہے نا لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی ڈاکٹر صاحب وجوہات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجوہات یہ سامنے آ رہی ہے کہ لوگ انتہائی ڈپریشن میں ہیں۔ تو ڈپریشن کس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کی جانیں لے رہی ہیں، تو ان جانوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یقیناً وہ لوگ جو انہیں لائے ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت ملک پر مسلط ہو کر بیٹھے ہیں اور صرف انہوں نے اپنے NRO لیے ہیں اور انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں کہ عوام مرتی ہے تو مر جائے۔ جب یہ جنرل صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا تو میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر جو ہے نا ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ یہ پیغام عمران خان کو دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ جو ہے نا میڈیا کے پاس، ڈیپ پاکس میڈیا کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ عوام کے مسائل، عوام کے معاملات سے تو جو ہے نا انہیں سروکار ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کیا کہ یہ بیان عمران خان صاحب کے خلاف ہے۔ تو پھر اچانک ہی پردہ گرتا ہے اور نواز شریف صاحب منظر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور وہ اداروں پر پھر سے بمباری شروع کر دیتے ہیں اور اداروں پر برس پڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ تقریر ایک دن کے وقفے سے چلائی گئی۔ اگر یہ تقریر ایک دن کے وقفے سے چلائی گئی تو پیمرا کہاں سو رہا تھا؟ یا پیمرا احکامات کے بغیر کام ہی نہیں کرتا؟ کیا پیمرا کو نہیں پتا تھا کہ یہ تقریر ہمارے اداروں کے خلاف ہے اور وہ ایک ایسا ثابت شدہ مجرم جس پر پہلے میڈیا پر تقریر کرنے پر پابندی تھی
اس کی تقریر کیا بلا سوچے سمجھے چلا دی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک بڑی سازش ہوگی، اور یقیناً جو ہے نا اس پر اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ سازش کہاں سے اور کہاں بیٹھ کر رچائی گئی۔ تو میڈیا پر اور ڈی پاکس جو صحافی تھے انہوں نے جتنا ایک بیانیہ کھڑا کیا، وہ نواز شریف صاحب کی اس تقریر نے دھڑم سے زمین بوس کر دیا کہ یہ جو جنرل صاحب کا بیان تھا اور یہ جنرل صاحب جن سے مخاطب تھے، یہ قوت کوئی اور تھی۔ میں ان الزامات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ یہ وہی پرانے گھسے پیٹے الزامات ہے کہ ہماری حکومت گرائی گئی، حالانکہ کب گرائی گئی؟ اب بھی گورنمنٹ آپ کی ہے، تب بھی جو ہے نا وزیر اعظم آپ کا تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ کی ڈکٹیشن پر چلتا تھا۔ یہ تو اب آپ لندن بیٹھ کر جو ہے نا پاکستان میں گورنمنٹ کر رہے ہیں، اور آڈیو لیک سے ثابت ہو گیا، اور آپ کے بھائی نے فوری تصدیق بھی کر دی کہ جی ہاں یہ آڈیو لیکس ٹھیک ہیں، جو ان میں باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو اب تو آپ لندن میں بیٹھ کر ڈائریکٹ پاکستان میں حکومت چلا رہے ہیں، تب تو آپ پاکستان میں تھے۔ تو آپ کے یہ جو الزامات ہیں نا بالکل گھسے پیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے عدالتوں پر الزامات لائے، لیکن جہاں عدالتیں ان کے احکامات پر چلیں وہاں عدالتیں ٹھیک ہیں۔ جیسے ماضی میں جسٹس قیوم احکامات لے کر چلتا تھا، اس کی بھی آڈیو لیکس موجود ہے کہ وہ شہباز شریف سے احکامات لے رہے ہیں کہ جی کیسے کرنا ہے اور کسے کرنا ہے، اور تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے جسٹس سجاد جو چیف جسٹس تھے ان کی عدالت پر جو ہے نا اپنی گورنمنٹ میں حملہ کر دیا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ تم تو وہ ہو کہ جن کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ اداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی ادارے کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، حالانکہ رد عمل آنا چاہیے، یا پھر قوم یہ سمجھے گی کہ نواز شریف صاحب کے الزامات سچے ہیں۔ تو جی ہاں، اس کے بعد انہوں نے یہ الزامات لگائے کہ جی میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا، نیب نے جو ایسے وہ گرفتار کیا، تو وہ نیب نے کہا نیب نے یہ غلط کیس میں جو ہے نا عجیب سی بات ہے، بالکل جو ہے نا بھونڈی بات کہ نیب گرفتار جو کرنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں غلط کیس میں انہیں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی بھی جو ہے نا آنی چاہیے، اس پر بھی اسٹیٹمنٹ نیب کی آنی چاہیے۔ کیا نیب کے کسی افسر نے اس طرح کا بیان دیا تھا؟ وہ آپ کی بیٹی تھی اور بیٹی ہے، لیکن وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں جن پر ماڈل ٹاؤن میں درود و سلام پڑھتی ماؤں بہنوں اور بچیوں پر گولیاں چلائی گئی اور انہیں شہید کیا گیا، لیکن صرف آپ کی بیٹی ہی قوم کی بیٹی ہے۔ سارا خلاصہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ ڈیل سبوتاز ہو گئی ہے، اور یہ پھر سے اداروں پر حسب سابق چڑھ دوڑے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈز جو ہے نا وہ بہت بڑی ہیں۔ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ان کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ یہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگا کر انہیں نااہل کیا جائے، اور اس کے علاوہ پنجاب کی گورنمنٹ کپتان سے چھین کر ہمیں دی جائے۔ تو اس حد تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بیان سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ملک کو مزید عدم استحکام سے دوچار نہیں ہونے دیں گے کسی گروہ یا کسی جماعت کی طرف سے، کیونکہ عوامی لاوا تو پہلے ہی آپ کے خلاف پھٹ رہا ہے۔ تو یہ واضح پیغام کسی اور کو نہیں ہے، جس کی چیخو پکار سے عالم گونج رہا ہے، یہ واضح پیغام ان کو ہے۔ اور کپتان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا۔ اس پر جو ہے نا افواہیں پھیلانے والے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، تو یہ اگر ان کو اتنا ڈر نہیں ہے
یہ ایسے ہی نہیں اسلام آباد کو جو ہے نا 1 مہینے سے بار بار اس کا لاک ڈاؤن کرتے کہ اتنا ان پر خوف سوار ہے۔ حالانکہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک عوامی پروٹیسٹ، دنیا پوری میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو عوامی پروٹیسٹ کو روکتا ہو۔ عوام کا تم پر عدم اعتماد ہے، عوام کسی صورت اب تم لوگوں کو قبول کرنا نہیں چاہتی۔ اسلام آباد میں جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، یہ ان کی جمہوریت کا چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ پر شیلنگ کی تیاری اور ڈرون سے جو ہے نا شیلنگ کی تیاری، جیسے پاکستان کی کسی ملک سے جنگ ہونی ہو۔ یہ 22 کلومیٹر کے ایریا کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ PK میں، کشمیر میں، گلگت میں، پنجاب میں، چاروں طرف میں جو ہے نا PTI کی گورنمنٹ ہے، اور اب کسی صورت بھی جو ہے نا اسلام آباد میں لانگ مارچ کو آنے سے نہیں بچا سکتے۔ لیکن میں پہلے بھی بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جب معاملات چلے گئے تو پھر عوام کا سیلاب اس سارے خش و خاشاک کو بہا کر لے جائے گا، اور یہ پاگلوں اور جہلوں اور بنارسی ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے ٹولے کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا تمہیں دیوار پر لکھا نظر نہیں آ رہا کہ تم کس قدر قوم میں جو ہے نا غیر مقبول ہو چکے ہیں؟ یا تم چاہتے ہو کہ قوم تم لوگوں کو نشان عبرت بنا دے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔